السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں نے پچھلی ویڈیو اچانک ایسے بند کر دی تھی کہ میرے اس وجہ سے اچانک بند کر دی تھی، آپ لوگوں کو خدا حافظ بھی نہیں کہا، کہ میرے گھر اچانک مہمان آ گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ بیل بجی تو مجھے ویڈیو بند کرنی پڑی۔ امید ہے آپ میری اس غلطی کو نظر انداز کریں گے۔ میں ایک ہاؤس وائف ہوں، تو اس کی وجہ سے مجھے ایسے اچانک کچھ ہو جائے تو مجھے ویڈیو بند کرنی پڑے گی، تو آپ لوگ ناراض مت ہوئیے گا۔ میں مانتی ہوں کہ کبھی کبھی اس طرح انسان سن رہا ہوتا ہے تو اس کو ڈسٹربنس ہوتی ہے کہ ہم لوگ کچھ سن رہے تھے وہ اچانک بند ہو گیا، اس لیے اب میں وہیں سے شروع کر رہی ہوں جہاں سے ہم لوگوں نے ختم کیا تھا۔ پچھلا تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں کہاں سے ختم کیا تھا۔ ہم لوگ حضرت آدم کو جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا تھا کہ سجدہ کریں، تو ان میں ایک جن بھی شامل تھا، ابلیس، تو اس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے۔ تو اور پھر دوسری بات یہ کہ ہم لوگوں نے اس بات پر بھی ڈسکشن کی تھی کہ جو فرشتے ہیں وہ لوگ اس چیز پر اس لیے اعتراض کر رہے تھے کہ ہم لوگ تو سارے حکم آپ کے بجا لاتے ہیں، تو آپ کو کسی اپنے خلیفہ کی ضرورت کیوں پڑی؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا تھا کہ میں نے تم لوگوں کو الگ الگ کام دیے ہوئے ہیں، جیسے کسی کو اس کا بارش کا کام دیا ہوا ہے، کسی کو ہوا کا کام دیا ہوا ہے، تو وہ صرف انہی چیزوں کے بارے میں جانتے ہیں۔ جیسے ہوا والے جو فرشتے ہیں وہ صرف ہوا کے بارے میں جانتے ہیں اور کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرشتوں کو یہ بات بتائی کہ میں نے یہ جو انسان بنا رہا ہوں، میں اس کو اپنا خلیفہ مقرر کر رہا ہوں، اپنا نائب مقرر کر رہا ہوں، تو اس کے پاس، تم سب کے پاس جو علم ہے نا، سب فرشتوں کے پاس، تو میں نے اس کو ان میں سے یہ نہیں کہ پوری طرح سے، آہستہ آہستہ جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے اس طرح سے انسان اپنا علم بڑھاتا رہتا ہے۔ پہلے آپ لوگوں کو ہی پتا ہے کہ پہلے انسان کیسے رہا کرتے تھے اور پھر کیسے رہنے لگ گئے، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک خلیفہ مقرر کیا، تو اس پہ ہم لوگ ابلیس کی بات کر رہے تھے۔ تو قرآن میں اب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ بھئی ہاں جی وہ فرشتہ تھا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہی خود کہہ دیا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا، جو فرشتوں سے الگ تھا۔ اب ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم لوگوں نے چھوڑا تھا۔ ان الفاظ سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ غالباً ابلیس سجدے سے انکار کرنے میں اکیلا نہیں تھا، بلکہ جنوں کی ایک جماعت نافرمانی پر آمادہ ہو گئی تھی، اور ابلیس کا نام صرف اس لیے لیا گیا کہ وہ ان کا سردار اور اس بغاوت میں پیش تھا۔ یعنی کہ جن نہیں چاہتے تھے کہ بھئی ہم سجدہ کریں، ہم کیوں کریں، لیکن اس آیت کا دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافروں میں سے تھا۔ اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ جنوں کی ایک جماعت پہلے سے ایک ایسی موجود تھی جو سرکش تھی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمان تھی، اور ابلیس کا تعلق اسی جماعت سے تھا۔ قرآن میں عام طور پر شیاطین کا لفظ انہی جنوں اور ان کی نسل کے لیے استعمال ہوا ہے، اور جہاں شیاطین سے مراد انسان ہیں، اور جہاں شیاطین سے مراد انسان لینے کے لیے کوئی قرینہ نہ ہو، یعنی کہ کوئی طریقہ نہیں نظر آ رہا کہ ہم انسانوں کو شیطان کہہ رہے ہیں، تو قرآن پاک میں وہاں شیاطین سے مراد یہی جن ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین یعنی اپنی جائے تقرر پر خلیفہ کی حیثیت سے بھیجے جانے سے پہلے ان دونوں کو، یعنی کہ حضرت آدم اور حوا کو، امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا۔ ہم نے جو پیچھے آیات پڑھی ہیں ان میں ہم لوگوں نے یہ چیز بھی ترجمے میں پڑھی ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے کہ وہ لوگ میری باتوں پر عمل کرتے ہیں یا اپنی مرضی سے کچھ کرتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو فری ول کے ساتھ پیدا کیا ہے، وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتے ہیں، تو اس میں دونوں کے امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، تاکہ ان کے رجحانات کی آزمائش کرے کہ دیکھیں ان کا رجحان کس طرف ہے، وہ اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں۔ اس آزمائش کے لیے ایک درخت کو چنا گیا اور حکم دیا گیا کہ اس کے قریب نہیں جانا۔ جیسے ہم بچے کو کہتے ہیں آگ کے قریب نہیں جانا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کو چن لیا اور کہا کہ اس میں جنت میں تم جیسے مرضی رہو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا، اور اس کا انجام بھی بتا دیا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو ہماری نگاہ میں تم غلط ہو جاؤ گے، یعنی کہ کفر کرو گے، تم ہماری بات کا انکار کرو گے۔
کفر کرنا انکار کرنا ہوتا ہے۔ یہ بحث غیر ضروری ہے کہ وہ درخت کون سا تھا اور اس میں کیا خاص بات تھی، یا اس سے منع کیا گیا، ایک بالکل غیر ضروری بات ہے۔ کوئی خاص درخت نہیں ہم لوگ کہہ سکتے، بس ایک درخت کی طرف اشارہ کیا گیا تاکہ ان کو دیکھا جا سکے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہیں یا نہیں۔ منع کرنے کی وجہ یہ نہیں تھی کہ اس درخت کی خاصیت میں کوئی خرابی تھی اور اس سے آدم و حوا کو نقصان پہنچنے کا خطرہ تھا۔ اصل غرض اس بات کی آزمائش تھی کہ یہ شیطان کی ترغیبات کے مقابلے میں کس حد تک حکم کی پیروی پر قائم رہتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے کسی ایک چیز کا منتخب کر لینا کافی تھا، اسی لیے اللہ نے درخت کے نام اور اس کی خاصیت کا کوئی ذکر نہیں کیا قرآن پاک میں۔ اس امتحان کے لیے جنت ہی کا مقام سب سے زیادہ موزوں تھا۔ دراصل اسے امتحان کا بنانے کا مقصد یہ تھا کہ انسان کے ذہن نشین ہو جائے کہ تمہارے لیے تمہارا مرتبہ انسانیت کے لحاظ سے جنت ہی کے لائق ہے اور تمہارے لیے جو اصل مقام ہے وہ جنت ہی ہے۔ لیکن اگر تم شیطان کے مقابلے میں اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹ جاؤ گے تو جس طرح تم ابتدا میں اس سے محروم کیے گئے تھے، یعنی کہ جب حضرت آدم اور حوا نے نافرمانی کی تو شروع میں ہی جنت سے محروم کر دیا، تو اسی طرح تم آخرت میں ہی محروم ہو جاؤ گے اگر تم شیطان کے راستے پر چلو گے اور اللہ کے راستے پر نہیں چلو گے۔ اپنے اس مقام لائق کی اور پھر اپنے اس جنت کا جو گم ہو گئی جنت، یعنی کہ شروع میں آدم و حوا نے نافرمانی کی تو جنت گم ہو گئی نا ہم سے، ہم لوگوں کو پھر دنیا میں بھیج دیا کہ جاؤ ایسے عمل کرو کہ تمہیں دوبارہ سے جنت مل سکے۔ اسی لیے جب ہم اچھے عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اس کے کہنے پر چلیں گے کہ اپنے اس دشمن کا کامیابی سے، یعنی کہ شیطان کا کامیابی کے ساتھ مقابلہ کرو جو تمہیں فرما برداری کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ ظالم کا لفظ بہت معنی خیز ہے۔ ظلم دراصل حق تلفی کو کہتے ہیں۔ ظالم وہ ہے جو کسی کا حق مار لے۔ جو شخص خدا کی نافرمانی کرتا ہے وہ در حقیقت 3 بڑے بنیادی حقوق ختم کر دیتا ہے۔ پہلا، خدا کا حق، کیونکہ وہ اس کا مستحق ہے کہ اس کی فرما برداری کی جائے۔ دوسرا، ان تمام چیزوں کے حقوق جن کو اس نے نافرمانی کے ارتکاب میں استعمال کیا، اس کے اعضائے جسمانی، اس کے قوائے نفس، اس کے ہم معاشرت انسان۔ اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں میں کہ اعضائے جسمانی تو آپ لوگوں کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہمارے جسم میں جتنے بھی اعضاء ہیں اگر ہم ان کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ثواب دے گا۔ اگر ہم انہی کاموں کو برے کاموں کے لیے انہی چیزوں کو، اپنے جسم کی چیزوں کو برے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں سزا دے گا۔ اس کے قوائے نفس، یعنی کہ جو ہمارا اندر ہے، ایک تو ہمارا جسم ہے نا، ایک ہمارا اندر ہے کہ ہم لوگ کچھ غلط کرنے کا ارادہ کرتے ہیں لیکن ہم پھر اس پہ قابو پا لیتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں نفس۔ نفس کے لیے اگر آپ لوگ تفصیل جاننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو ڈاکٹر اسرار احمد کی نفس پر جو انہوں نے بات کی ہے، اور آگے قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ بھی نفس کے بارے میں بات کریں گے، اس چیز کو ڈاکٹر اسرار احمد نے بہت اچھی طرح ایکسپلین کیا۔ میں بھی آگے جب آیات آئیں گی تو پھر میں بھی ایکسپلین کروں گی۔ اس کے ہم معاشرت انسان، یعنی کہ ہمارے قریب قریب جتنے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں، جو لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ فرشتے جو اس کے ارادے کی تکمیل کا انتظام کرتے ہیں اور وہ اشیاء جو اس کام میں استعمال ہوتی ہیں، ان سب کا اس پر یہ حق ہے کہ وہ صرف اس کے مالک ہی کی مرضی کے مطابق اپنے اختیارات استعمال کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی شامل ہو تب وہ کوئی کام کرے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی کام نہ کرے۔ مگر جب اس کی مرضی کے خلاف اس نے اپنے اختیار استعمال کیے جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہوئے ہیں تو در حقیقت ان پر ظلم کیا۔ تیسرے، خود اپنا حق، کیونکہ اس پر اس کی ذات کا یہ حق ہے کہ وہ اسے تباہی سے بچائے، مگر نافرمانی کر کے جب وہ اپنے آپ کو اللہ کی سزا کا مستحق بناتا ہے تو دراصل اپنی ذات پر ظلم کرتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن میں جگہ جگہ گناہ کے لیے ظلم اور گناہ گار کے لیے ظالم کی اصطلاح استعمال کی گئی ہے۔ ظلم اور ظالم، یہ آپ لوگ سمجھ لیں کہ گناہ کے لیے ظلم، قرآن پاک میں ظلم کا مطلب گناہ ہے، اور گناہ گار کو ظالم کی اصطلاح استعمال اس لیے کی گئی ہے کہ گناہ گار کو ظالم کہا گیا ہے قرآن پاک میں۔ انسان کا دشمن شیطان اور شیطان کا دشمن انسان ہے۔ شیطان کا دشمن انسان ہونا تو ظاہر ہے،
کہ وہ اسے اللہ کی فرما برداری کے راستے سے ہٹاتا ہے، تباہی میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بات تو ظاہر ہے کہ شیطان انسان کا دشمن ہے، لیکن انسان کا دشمن شیطان ہونا تو انسانیت تو اس سے دشمنی کا سوچ ہی نہیں سکتی کہ بھئی ہاں جی کیسے ہو سکتا ہے، انسان کیسے دشمن شیطان ہو سکتا ہے؟ مگر خواہش نفس کے لیے جو ترغیبات وہ پیش کرتا ہے، یعنی کہ جو ہمارے خواہشات کے لیے ہمیں ترغیب جو شیطان دیتا ہے، ان سے دھوکہ کھا کر آدمی اسے اپنا دوست بنا لیتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے۔ اس طرح کی دوستی کے معنی یہ نہیں ہے کہ حقیقتاً دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے، بلکہ اس کے معنی یہ ہے کہ ایک دشمن دوسرے دشمن سے شکست کھا کر اس کے جال میں پھنس گیا۔ یعنی کہ اگر شیطان ہمیں بہکاتا ہے تو ہم لوگ اس کو، اگر ہم لوگ اس کے جال میں پھنس جاتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم لوگ اسے شکست کھا گئے۔ ہم لوگوں کا ارادہ، ہم لوگوں کا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہم اس کو ہرا دیں۔ آدم کو جب اپنے قصور کا احساس ہوا، یعنی کہ جو اس نے غلطی کی، حضرت آدم نے، اس کا جب احساس ہوا تو انہوں نے نافرمانی سے پھر فرما برداری کی طرف رجوع کرنا چاہا۔ یعنی کہ انہوں نے جو نافرمانی کی تھی، انہوں نے سوچا اب میں دوبارہ سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی پابندی کیا کروں گا، تو ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ وہ اپنی رب سے اپنی معافی کی، اپنی جو انہوں نے غلطی کی ہے اس کی معافی طلب کریں۔ تو انہیں وہ الفاظ نہیں مل رہے تھے جس کے ساتھ وہ خطا بخشی کے لیے دعا کر سکتے۔ اللہ نے ان کے حال پر رحم فرما کر وہ الفاظ ان کو سکھائے، حضرت آدم کو وہ الفاظ سکھائے۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے اور پلٹنے کے ہیں۔ بندے کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہیں کہ وہ سرکشی سے باز آ گیا ہے اور دوبارہ سے بندگی کی طرف لوٹ آیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ہر بات ماننا بندگی ہے، عبادت ہے، تو اس کی طرف وہ دوبارہ سے لوٹ آیا ہے، تو اسے توبہ کر لی ہے کہ اب میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی چلوں گا۔ اور خدا کی طرف سے توبہ کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے شرمسار غلام کی طرف سے رحمت کی طرف رحمت کے ساتھ متوجہ ہو گیا ہے۔ پھر سے اللہ تعالیٰ کی نظر عنایت اس انسان کی طرف آ گئی ہے۔ قرآن اس نظریے کی تردید کرتا ہے کہ گناہ کے نتائج لازمی ہیں اور وہ بہرحال انسان کو بھگتنے ہی ہوں گے۔ یہ انسان کے اپنے خود ساختہ گمراہ کن نظریات میں سے ایک بڑا گمراہ کن نظریہ ہے، کیونکہ جو شخص ایک مرتبہ گناہ گارانہ زندگی میں مبتلا ہو گیا، اس کو یہ نظریہ ہمیشہ کے لیے مایوس کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف ہی نہیں کرے گا۔ اور اگر اپنی غلطی پر متنبہ ہونے کے بعد وہ اپنی پچھلی زندگی کی تلافی کرنا چاہتا ہے اور آئندہ کے لیے وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، تو یہ اس سے کہتا ہے کہ تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے۔ شیطان بھڑکاتا ہے ہمیں، وہ کہتا ہے تیرے بچنے کی اب کوئی امید نہیں ہے، جو کچھ تو کر چکا ہے نا، اس کے نتائج بہرحال تیری جان پہ آ کے ہی رہیں گے۔ جبکہ قرآن ہمیں اس کے برعکس یہ بتاتا ہے کہ بھلائی کی جزا اور برائی کی سزا دینا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمہیں جس بھلائی پر انعام ملتا ہے وہ تمہاری بھلائی کا طبیعی نتیجہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم لوگ اگر یہ سوچتے ہیں کہ نہیں جی ہم نے بھلائی کی ہے تو ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ہماری اس میں اپنی کوئی بڑی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جسے چاہے وہ عنایت کر دے، جسے چاہے وہ نہ دے، اس چیز کی توفیق نہ دے نیکی کی۔ اسی طرح جس برائی پر تمہیں سزا ملتی ہے وہ بھی برائی کا نتیجہ نہیں ہوتی کہ لازماً وہ تم پر ہو کر ہی رہے گی، بلکہ اللہ پورا اختیار رکھتا ہے کہ وہ چاہے اس غلطی کو معاف کر دے اور چاہے سزا دے دے۔ البتہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت، اس کی حکمت دونوں ایک ہیں۔ وہ چونکہ حکیم ہے اس لیے اپنے اختیارات کو اندھا دھند استعمال نہیں کر سکتا، حکمت کے ساتھ چلتا ہے۔ جب کسی بھلائی پر انعام دیتا ہے تو یہ دیکھ کر ایسا کرتا ہے کہ بندے نے سچی نیت کے ساتھ اس کی رضا کے لیے بھلائی کی تھی۔ یعنی کہ ہم کوئی نیکی کرتے ہیں تو وہ یہ دیکھتا ہے پہلے کہ میں نے واقعی میرے بندے نے نیک نیتی کے ساتھ میری خوشی کے لیے بھلائی کی تھی یا دنیا دکھاوے کے لیے کی تھی۔ اور جس بھلائی کو رد کر دیتا ہے اس بنا پر اسے رد کرتا ہے کہ اس کی ظاہری شکل بھلے کام کسی ہو، مگر اندر اپنے رب کی رضا جوئی کا خالص جذبہ نہیں تھا۔ اسی طرح وہ ایک سزا اس قصور پر دیتا ہے جو باغیانہ جسارت کے ساتھ کیا جائے، یعنی کہ جان بوجھ کے کوئی اگر غلطی کی جائے
تو اللہ تعالیٰ اس قصور کی سزا دیتا ہے، اور جس کے پیچھے شرمساری کی بجائے اور جرم کرنے کی خواہش ہو کہ میں نے ایک مرتبہ کر لیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تو معاف کر ہی دے گا، میں دوبارہ بھی کر لیتا ہوں، اور اپنی رحمت سے معافی اس قصور پر دیتا ہے، جس کے بعد بندہ اپنے کیے پر شرمندہ ہوتا ہے اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح پر آمادہ ہو۔ بڑے سے بڑے مجرم، بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی خدا کے ہاں مایوسی اور نا امیدی کا کوئی موقع نہیں ہے، بشرطے کہ وہ اپنی غلطی کا اعتراف کرے، اپنی نافرمانی پر ندامت کرے، اور بغاوت کی روش چھوڑ کر اطاعت کی روش اختیار کرنے کے لیے تیار ہو۔ اوپر کے فقرے میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدم نے توبہ کی اور اللہ نے قبول کر لی۔ اس کی معنی یہ ہوئے کہ آدم اپنی نافرمانی پر عذاب کے مستحق نہیں رہے، گناہ گاری کا جو داغ ان کے دامن پر لگ گیا تھا وہ دھو ڈالا گیا، نہ یہ داغ ان کے دامن پر رہا، نہ ان کی نسل کے دامن پر، اور نہ اس کی ضرورت پیش آئی کہ معاذ اللہ خدا کو اپنا اکلوتا بھیج کر نوع انسانی کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سولی پر چڑھوانا پڑتا۔ برعکس اس کے اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی، اور ان کی توبہ پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ اس کے بعد انہیں نبوت سے بھی سرفراز کیا تاکہ وہ اپنی نسل کو سیدھا راستہ دکھائیں۔ اب جو جنت سے نکلنے کا حکم پھر دہرایا گیا تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ قبول توبہ کا یہ متقاضی نہیں تھا کہ آدم کو جنت ہی میں رہنے دیا جاتا اور زمین پر نہیں اتارا جاتا۔ زمین ان کے لیے دارالعذاب نہیں تھی، یعنی کہ عذاب کی جگہ نہیں تھی، وہ یہاں سزا کے طور پر نہیں اتارے گئے تھے، بلکہ انہیں زمین کی خلافت ہی کے لیے پیدا کیا تھا، اس لیے ان کو زمین پر اتارا گیا تھا، سزا کے لیے نہیں اتارا گیا تھا۔ جنت ان کی اصلی جائے قیام نہیں تھی، وہاں سے نکلنے کا حکم ان کے لیے سزا کی حیثیت نہیں رکھتا تھا، اصل تجویز تو ان کو زمین پر ہی اتارنے کے لیے کی گئی تھی۔ البتہ اس سے پہلے ان کو اس امتحان کی غرض سے جنت میں رکھا گیا تھا، جس کا ذکر اوپر میں کر چکی ہوں۔ آیات جمع ہے آیت کی۔ آیت کے اصل معنی اس نشانی یا علامت کے ہوتے ہیں جو کسی چیز کی طرف رہنمائی کریں۔ یہ نسل انسانی کے حق میں شروع سے آخر تک قیامت تک کے لیے اللہ کا ایک مستقل فرمان ہے، اور اسی کو تیسرے رکوع میں اللہ کے عہد سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسان کا کام خود راستہ تجویز کرنا نہیں ہوتا، بلکہ بندہ اور خلیفہ ہونے کی دو گونا حیثیت، یعنی کہ دو طرح کی اس کی حیثیت ہے، ایک تو وہ خلیفہ ہے اور ایک بندہ بھی ہے اللہ کا۔ وہ اس پر مامور ہے کہ اس راستے کی پیروی کرے جو اس کے رب نے اس کے لیے تجویز کر دی ہے، اور اس راستے کے معلوم ہونے کی دو ہی صورتیں ہیں، یا تو کسی انسان کے پاس براہ راست اللہ کی طرف سے وحی آئے، یا پھر وہ اس انسان کے پیچھے چلے، اس کا اتباع کرے جس کے پاس وحی آتی ہو۔ کوئی تیسری صورت یہ معلوم ہونے کی نہیں ہے کہ رب کی رضا کس راستے پر چلنے میں، کہ رب کیا چاہتا ہے کہ ہم اس راستے پر چلیں۔ ان دونوں صورتوں میں کے علاوہ ہر صورت غلط ہے، بلکہ غلط ہی نہیں، سراسر بغاوت ہے، جس کی سزا جہنم کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آدم کی پیدائش اور نوع انسانی کی ابتدا کا یہ قصہ 7 مقامات پر آیا ہے، جن میں پہلا مقام یہ ہے جو سورہ بقرہ میں ابھی میں نے آیات پڑھی ہیں اور ان کا ترجمہ اور تفسیر بتائی ہے، اور باقی جو مقامات ہیں وہ سورہ اعراف میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ کہف میں ہے، سورہ طٰہٰ میں ہے، سورہ سعاد میں ہے، اور پھر بائبل کی کتاب پیدائش باب اول، دوم اور سوم میں بھی یہ قصہ بیان ہوا ہے، آدم اور ابلیس کا۔ لیکن دونوں کا مقابلہ کرنے سے ہر صاحب نظر انسان محسوس کر سکتا ہے کہ دونوں کتابوں میں کیا فرق ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت اللہ اور فرشتوں کی گفتگو کا ذکر تلمود میں بھی آیا ہے، مگر وہ بھی اس مانوی روح سے خالی ہے جو قرآن کے بیان کردہ قصے میں پائی جاتی ہے، بلکہ اس میں لطیفہ بھی پایا جاتا ہے جو فرشتوں نے اللہ سے پوچھا، انسانوں کو آخر کیوں پیدا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا تاکہ ان میں نیک لوگ پیدا ہوں، بد لوگوں کا ذکر اللہ نے نہیں کیا، ورنہ فرشتے انسان کی تخلیق کی منظوری نہیں دیتے۔ اور یہ ایک کتاب ہے تلمود، اس میں یہ بیان آیا ہے۔ یہ تھوڑے سے ریفرنسز دوسری کتابوں کے بھی دیے ہوئے ہیں۔
امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں اس سے آگے کریں گے. 5واں رکوع سٹارٹ ہو رہا ہے. اب اس رکوع میں ہم لوگ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے بات کریں گے. آپ لوگوں کو اگر ویڈیو پسند آ رہی ہو، آپ کو سمجھ آ رہی ہو، یا پھر کوئی سوال ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میسیج کے ذریعے. اور انشاءاللہ تعالی میں یہ پورا کروں گی قرآن پاک. ابھی تو سورہ بقرہ ہے، 5واں رکوع ہے. آپ لوگ دعا کیجئے گا میرا قرآن پاک پورا ہو. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.